السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئی واردات پکڑی گئی ہے، اور وہ واردات لیول پلینگ فیلڈ میں ایک کوشش کی گئی، ایک چکمہ دینے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کو، جو کہ سپریم کورٹ نے وہ پوری کہانی پکڑ لی۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پورا جو ایک فرضی بیانیہ کریٹ کیا گیا تحریک انصاف کا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ہر جگہ پہ ریجیکٹ کیے گئے، اس پورے بیانیے کو محض 3 یا 4 آبزرویشنز کے ذریعے جسٹس محمد علی مظہر نے زمیں بوس کر دیا ہے۔ اور وہ آبزرویشنز اور وہ ریمارکس اور وہ سوالات جس کا جواب دینے میں پھر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ایڈوکیٹ لطیف کھوسا لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے اور بے بس نظر آئے، ان کے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ایڈوکیٹ لطیف کھوسا جو ہیں وہ روسٹم پر کھڑے تھے لیول پلینگ فیلڈ کیس پر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کر رہا تھا۔ تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ سوال جب کیا کہ آپ نے یہ بتائیں کہ کتنے کاغذات نامزدگی آپ نے جمع کروائے پورے ملک میں، اور کتنے کاغذات نامزدگی آپ کے مسترد ہوئے، رد ہوئے، تاکہ ہم ایک کمپیریزن یا ایک موازنہ کر سکیں۔ تو اس کے اوپر جب یہ سوال ہوا تو ایڈوکیٹ لطیف کھوسا صاحب ہمیں اس کے اوپر کافی کنفیوز نظر آئے، اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ تو ذرا بتائیں، آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ کاغذات نامزدگی ملک بھر میں مسترد کتنے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ لطیف کھوسا نے کہا جی کہ ہم نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 668 ملک بھر میں ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اس پہ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے پھر سوال پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسترد کی تو بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں کہ منظور کتنے ہوئے ہیں۔ اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک آبزرویشن اور دی، جس سے پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں کس طرح سے اس کیس کو پلیٹ کیا، کیا سنجیدگی ہے تحریک انصاف کی کہ ایک طرف وویلا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، دوسری جانب جو اعداد و شمار ہے، جو ڈیٹا اکٹھا کر کے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا جا رہا ہے، یہ ڈیٹا پاکستان تحریک انصاف نے لیا کہاں سے؟ یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے، اور جناب یہ کہانی جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کھولی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا آپ نے جو سی ایم اے فائل کی ہے آپ اس پہ آئیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ 668 ملک بھر میں آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، لیکن یہ جو 668 کاغذات نامزدگی ملک بھر میں مسترد ہونے کا ڈیٹا ہے یہ آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اکٹھا کیا ہے۔ اب آپ تحریک انصاف کی سنجیدگی کا عالم ذرا دیکھ لیں کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ گردش کردہ جو ڈیٹا ہے اس کو انہوں نے اٹھایا اور ایک کاغذ میں ٹائپ کروایا، وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا۔ یعنی یہ تحریک انصاف کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے۔ اور پھر یہ ایڈمٹ کیا لطیف کھوسا نے کہ ہاں جی وہ تو ہم نے سوشل میڈیا سے ہی یہ ڈیٹا سارا اکٹھا کیا ہے۔ اچھا، اب ہماری ایکسپریس نیوز نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی ہے جس سے ذرا آپ کو صورتحال بالکل واضح ہوگی، جو کہ ڈیٹا جب کورٹ بار بار پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں مسترد ہونے کی جو ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں، آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ کتنے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اس سوال کا جواب لطیف کھوسا نہیں دے سکے، اور یہ کہا کہ جی وہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا منظور ہونے کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ایکسپریس نیوز نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی ہے، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کے اوپر 2620 نومینیشنز پیپر جمع کروائے گئے ہیں پورے ملک میں، 2620 کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور ان 2620 میں سے 1996 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ
625 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. جو لطیف کھوسہ صاحب نے 668 کی فگر سوشل میڈیا سے اٹھا کے دی ہے یہ بھی غلط ہے. اور پھر اس کے بعد جو پرسنٹیج بنتا ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے قبول ہوئے ہیں، ایکسیپٹ ہوئے ہیں، وہ 76.18% ہے. اور جو کاغذات نامزدگی ان کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مسترد ہوئے ہیں وہ 23.82% ہے. یہ جناب وہ پوری جو بیانیہ ہے یا جو پوری کہانی ہے کہ سوشل میڈیا سے سنی سنائی باتوں کو انہوں نے کاغذ میں لکھا اور سپریم کورٹ میں آ کے پیش کر دیا. پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے ایک اور بڑا دلچسپ سوال کیا. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ آپ نے یہ پنجاب اسمبلی والے جو اپنی فہرست دی ہے ذرا اس میں ذرا آئیں، اس میں دیکھیں ایک امیدوار کے آگے فیملی مینیجر فیملی کوئی بندے کا نام نہیں لکھا آپ نے. تو اس پہ لطیف کھوسہ نے کہا، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا کوئی میجر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ تو پھر لطیف کھوسہ نے کہا وہ نام ذرا مس ہو گیا، یہ طاہر صادق صاحب ہیں، یہ ان کے کاغذات نامزدگی ہے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ان پہ واضح کیا کہ یہ کیس ہائی کورٹ کا تھا کھوسہ صاحب، ہم نے آپ کو ایکسٹرا مائلیج دیا ہے، یہ نہ کہیں کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، آپ مثبت سوچ رکھیں، ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشنز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بار بار اس کیس کی سماعت کے دوران پوچھتے رہے کہ الیکشن کمیشن میں کیا کمپلینٹ آپ نے فائل کی ہے. اس سوال بار بار دہرایا جاتا رہا، لیکن پھر آخر کار لطیف کھوسہ صاحب نے بجائے اس سوال کا براہ راست جواب دینے کے یہ کہا جی کہ وہ 26 دسمبر کو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے ایک خط لکھا تھا جس میں آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو کہا تھا جی کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر پاکستان تحریک انصاف کے یہ 2013 والا دھرنا تھا اس کی پھر یاد کروائی اور کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ نے 2013 میں بھی انتخابات پر الزامات لگائے تھے اور وہ الیکشن جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے نگرانی ہوا تھا، اور پھر اس وقت آپ نے الزامات لگائے، پھر معاملہ کورٹ آیا اور آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا. یہ وہی دھرنا تھا جناب جب 2013 میں عمران خان جناب جب وہ کسی کے اشارے کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آر او کا الیکشن ہے اور دھاندلی ہو گئی ہے، پھر وہ دھرنا لے کے آ گئے، پھر وہ سپریم کورٹ کے دیوار کے اوپر شلواریں لٹکائی گئیں. اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، یہ بھی آپ ہی کی حکومت میں آپ نے تعینات کیا تھا ان کی تعیناتی ہم نے نہیں کی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سیاسی جماعت کے کاغذات نامزدگی آپ ایکسیپٹ کریں، فلاں کے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کریں؟ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ موجود ہے، وہ اس معاملے کو دیکھ لے گا. اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں انہوں نے کہا کہ 30 شکایات آئی ہیں جن کو سن کر متعلقہ حکام کو ہدایات دی گئی اور اس کو نپٹایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کی ہے. اس کیس میں جو ڈی جی لا تھے الیکشن کمیشن کے وہ پیش ہوئے، لیکن اس انداز میں عدالت کی معاونت نہیں کر سکے جس انداز میں معاونت کرنی چاہیے تھی. الیکشن کمیشن کو اس معاملے کے اوپر ایک بہتر قانونی ٹیم رکھنی چاہیے جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پھیلائی گئی کہانیاں عدالتوں میں پیش کی جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکیں. ایک آئینی ادارہ ہے، ان کو بھرپور ڈیفنس کرنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف جس کا شروع سے ہی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عدلیہ کو لڑوایا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس پوری کہانی میں جو ہے وہ کبھی پراکسی پٹیشنیں فائل کی جا رہی ہیں، کبھی کیا کیا جا رہا ہے، کبھی کیا کیا جا رہا ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن کو بھی میرے خیال میں کوئی بہتر عدالتی معاونت کرنی چاہیے تاکہ کورٹ اس حوالے سے جو ہے کوئی تمام دونوں فریقین کو سن کر کوئی فیصلہ دے سکے. ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے پاکستان تحریک انصاف کی شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ جوڈیشری کو دباؤ میں لایا جائے. اس کے لیے جو ٹرولرز ہیں سوشل میڈیا کے وہ جناب لگے ہوئے ہیں، ٹرولنگ کی جا رہی ہے. ہر روز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ٹرولنگز ہوتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نہ صرف تحریک انصاف کے کیسز سماعت کے لیے فوری مقرر کر رہی ہے
بلکہ ریلیف بھی دے رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔